شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو تمام دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ماہی خان کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی ایک ایسی شادی کے بارے میں جسے آپ سن کر اندازہ لگائیں کہ ہم نے کس طرح اس مقدس فریضے کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، اور شاید ہماری تنزلی کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو کہ میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، جو آپ میرے متعلق فرمائیں گے مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکایا، وہ عورت وہیں بیٹھ گئی۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرا ہی اس سے نکاح کروا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم حضور، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے عزیزوں کے پاس جا کر کچھ لے آؤ۔ وہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے وہی لے آؤ۔ وہ گیا، پھر لوٹ کر آیا، کہنے لگا، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میری یہ لنگی حاضر ہے، چادر نہیں تھی، آدھی لنگی اس کو دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا اس لنگی سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تو پہنے گا تو عورت پر کچھ نہیں رہے، اور اگر عورت لے گی تو تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر وہ مسکین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک بیٹھا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھا اور چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیٹھ موڑ کر چل دیا، تو فرمایا، اس کو بلاؤ۔ وہ بلایا گیا۔ جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بھی اور فلاں بھی۔ اب شروع ہوئے اور صورتوں کے نام ایک ایک کر کے گنوانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، اس قرآن کے بدلے میں میں نے اس عورت کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، جا اس کو حق مہر میں قرآن مجید سکھا دینا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، اب ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہمارا نکاح اسلامی طریقہ کے مطابق ہے، ہمارا شادی کا فنکشن اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہے، ہماری رخصتی اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہے، ہمارا دعوت ولیمہ اسلامی طریقے کے مطابق ہے؟ میرے خیال میں تو مشکل سے کہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی شادی میں اتنی زیادہ ہندوانہ رسمیں اختیار کر لی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں آگاہی دی، ہر چیز ہر موڑ پہ ہمیں سکھایا کہ ہم نے کس طرح کس چیز کو مینیج کرنا ہے اور کس طرح کس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ماہی خان کو اجازت دیجیے۔